عرب آتے مجھ سے کل پرسوں تک ملنے آتے ہیں ملنے، میں سے کہتا ہوں کس اسٹیشن سے بول رہے ہو، کس اسٹیشن سے بول رہے ہو؟ ہے اب عرب کو لے کر کے عرب میں بے دینی اب ان کی نضر ابن حارث ایک بہت بڑے مشرک، بہت بڑے کافر، نضر ابن حارث کہنے لگے کہ یہ کیا ہے جو محمد آپ کو قل واللہ سناتا ہے، انا اعطیناک آپ کو سناتا ہے، یاسین سناتا ہے، عاد اور سمود کے قصے آپ کو سناتا ہے، آؤ میں تمہیں ایسے میں جا کر کے عجموں کی کتابچے قصے کہانیاں فضول قسم کے جس میں دارا سکندر اسفندیار ان کے قصے یہی میں آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اس قسم کے بے غیرت ہیں جو بیہودہ قسم کے قصے کہانیوں کی کتابیں خرید کر کے لاتا ہے۔ ہمارے لٹریچر دیکھیں، اسکولوں کے لٹریچر دیکھیں، کالجوں کے، میں خود یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں، میں یونیورسٹی کو جانتا ہوں، میں یونیورسٹی کے مخالف نہیں ہوں، کالج کے مخالف یونیورسٹی کے نہیں ہوں، لیکن انسانوں کی باتیں تو اس میں پڑھاؤ۔ دینیات ان سے نکال کر کے بعض اسکولوں کے مضامین میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اور پھر یہ کہتے کہ جی ہم چاہتے کہ ملک کو قومی دھارے میں لائیں، ملک کو قومی دھارے میں لائیں، ملک کو قومی دھارے میں، بے حیائی والا نصاب تو سارا تم نے نافذ کر لیا ہے، مرد اور عورت کی مخلوط تعلیمیں اور اداروں کے اندر گانے اور بڑے بڑی مارکیٹوں کے اندر گانے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، غفلت والے آلات یا بیہودہ باتیں اور افسانے اور قصے کہانیاں خرید کر کے لاتا ہے کہ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ اللہ کے راستے سے یہ کہ لوگوں کو بھٹکا دے اور ان کو گمراہ کر دے، یہ اس کا غرض ہے۔ ہماری غرض، ہماری سوسائٹی کی غرض، ہمارے ملک کے بڑوں کی بھی غرض یہی ہے، وہی ہے کہ کسی طرح اخبارات کے اندر ننگی تصویریں، اخبارات میں جھوٹی باتیں، اور ٹیلی ویژن پر بھی اسی طریقے پر موبائل لا کر کے انگریز نے ہمیں دے دیا، ہمارے پاس وہ ٹچ موبائل ہے جو خود انگریز کے پاس بھی نہیں ہے، ہمارے پاس بے حیائی کی وہ چیزیں کہ جو خود انگریز کے پاس بھی نہیں ہے، انگریز خود اس کے اندر منہمک نہیں ہے جتنا میں منہمک ہوں، ٹیلی ویژن، وی سی آر، انٹرنیٹ، پتہ نہیں کیا کیا بلا، اس میں جتنا میں گھس گیا ہوں اتنا وہ نہیں ہے، انگریز اس میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا۔ اتنا آپ نے کبھی سوچا کہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں ٹچ موبائل آ گیا، قرآن اس کے ہاتھ سے نکلا، ٹچ موبائل آ گیا، بخاری اس کے ہاتھ سے نکل گئی، ٹچ موبائل آ گیا، ترمذی اس کے ہاتھ سے نکل گئی، ٹچ موبائل آ گیا، قرآن کو دیکھنا، قرآن کی زیارت کرنا مولوی صاحب کے گھر سے بھی نکلا، ٹچ موبائل آ گیا تو پھر یہ کہ مولوی صاحب سے تہجد بھی چھوٹ گئی، ٹچ موبائل آ گیا تو دینی کتابوں کا مطالعہ بھی مولوی صاحب سے چھوٹ گیا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اس مولوی صاحب پر اگر اللہ کی پھٹکار نہیں ہے تو کس پر ہے؟ اس تبلیغی پر اگر نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ اس ٹچ موبائل کو، فحش تصویروں کو، ان کو آپ نے کتنا وقت دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي، بہت سے لوگ وہ ہے یشتری لہو الحدیث، بیہودہ باتیں خریدتے ہیں، بیہودہ باتوں والی کتابیں خریدتے ہیں اور فحش قسم کے لٹریچر خریدتے ہیں، اور ٹچ ہے، موبائل ہے، اور وی سی آر ہے، انٹرنیٹ ہے، خرید کر کے لاتے ہیں، خود بھی گمراہ اور پھر اپنے بچوں کو بھی گمراہ کریں اور پھر محلے والوں کو، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں۔ پھر حکومتی سطح پر جب یہ بالکل ایک مقصد ہو، سبحان اللہ، میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، اللہ پاک نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے اور کائنات کے لیے ہادی اور رہنما، ہدایت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَأَمَرَنِي بِمَحْكِ الْمَعَازِفِ، اور آلات لہو و لعب، طبلہ ہے، بانسری ہے، والمزامیر، بانسریاں، اور فرماتے کہ والاوثان، بتوں کو مٹانا، والصلیب، صلیب کو توڑ دے دینا، اور وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، زمان جاہلیت کے رسومات کو ختم کرنا، مجھے محمد کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے، مجھے محمد کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے ہدی للعالمین، کائنات کے لیے ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن وَأَمَرَنِي بِمَحْكِ الْمَعَازِفِ، آلات لہو و لعب، طبلہ ہے، بانسری ہے، دیگر بے حیائی کی جتنے آلات ہیں، ان کو مٹانے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے، محمد کو اللہ نے ان کے مٹانے کے لیے بھیجا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ان کی لونڈیاں تھیں،
ان لونڈیوں کو کرائے پر چلاتا تھا، لونڈیوں کو کرائے پر چلاتا تھا. وہ لونڈیاں آپ تو سمجھ گئے نا کرائے پر چلانے کے، لونڈیوں کو کرائے پر چلاتا تھا. کرائے پر چلانے کا مطلب یہ ہے وہ سواری اٹھاتی تھی، جیسے سوزوکی میں سیٹ پر جو بٹھاتے وہ سواریاں اٹھاتی تھی اور اس پر فیس لیتے تھے، اجرت لیتے تھے. اس اجرت سے سردار صاحب کا گزارا ہوتا تھا. سردار صاحب کا بنگلہ، سردار صاحب کا یہ کہ لنگر، سردار صاحب کا سب کچھ لونڈیوں کی کمائی سے چلتا تھا. یہ جی ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں ملک میں آپ اللہ کا بھلا کرے، دل صاف ہونی چاہیے، بالکل دل صاف ہو. مخلوط تعلیم کے اندر اس کرسی پہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کرسی پر یہ کہ مرد بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نظریں دونوں ملاتے ہیں، گفتگو دونوں کے دونوں کرتے ہیں، ہاتھ دونوں ملاتے ہیں، سینے بھی دونوں ملاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کے ایک ساتھ ہے. تو پھر یہ ہے کہ یا اللہ آپ کا بھلا کریے مرد جو ان کے ساتھ مخلوط تعلیم پڑھتے ہیں، یا یہ کہ اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں اور ان کا کوئی نفس ہی نہیں ہے. اعلیٰ درجے کے فرشتے، ان کا کوئی نفس نہیں ہے. جیسے کہ فرشتوں کے بارے میں آتا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ان میں جفتی اور ان میں نرینگی نہیں ہے، نرینگی ان کے اندر نہیں ہے. فرشتے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. انسان بحیثیت انسان تو ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ شہوت لگی ہوئی ہے. یہ جس طرح ہمارے مخلوط تعلیم کے اندر یا اعلیٰ قسم کے فرشتے ہیں، یہ لوگ کسی کی جو 20 سال کسی کی عمر ہے، کسی کی 25 سال، کسی کے 18 سال، لڑکیاں بھی دوشیزہ قسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کر رہے ہیں. آپ کہہ دو لیکن میری مجبوری ہے، آپ کہہ دو لیکن میری مجبوری ہے. خدا کی قسم اللہ کو للکارنے میں، محمد کو للکارنے میں، گناہ کے اندر تمہارے ملک کو ترقی ہو، اس نظریے پر کروڑوں مرتبہ لعنتیں بھیج سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ ہوگا سو ہوگا. اس کی نتیجہ کہ میں سوچ نہیں سکتا. ہم کشتیاں جلا چکے ہیں. آپ سمجھ رہے اللہ کی نافرمانی کی فروغ میں اور اللہ کی نافرمانی کے اندر اس میں آپ کے ملک کو ترقی ہو رہی ہے. اس سوچ پر کروڑوں لعنتیں ہوں، اس سوچ پر رواج دینے والے پر کروڑوں لعنتیں، اگر میرے رب اس کو ہدایت نہیں دیتا. مشکات کے اندر آپ جا کر کے حدیث رسول میں اخبار جنگ اور امت اخبار کے اور جیو ٹیلی ویژن کی خبر آپ کو نہیں سنا رہا. میرا نبی فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی زنا یہ فزین الیدین البطش، ہاتھ کی زنا یہ ہے کہ آپ کسی خاتون سے ہاتھ ملائیں. ہاتھ کی زنا یہ ہے کہ آپ ہاتھ ملائیں. آنکھوں کی زنا یہ خاتون سے آنکھیں ملائیں، کسی خاتون سے آنکھیں ملائیں، اجنبی سے آنکھیں ملائیں. اور پاؤں کی زنا یہ ہے ان پاؤں پہ جا کر کے اگر وہ ادھر کوئی سوہنی بیٹھی ہوئی ہے، اس کرسی پر آپ کے قریب کوئی کالی سی بیٹھی ہوئی ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ چلے جائیں وہاں پر. پاؤں کا زنا یہ ہے کہ پاؤں پر چل کر کے کسی سے ناجائز طریقے سے، ناجائز نیت سے جا کر کے اس سے، وہ جائز کون سی نیت ہوگی؟ آنکھوں کے زنا میں میرا ملک اس کی مجھے اجازت دیتا ہے. میرے ملک کی ترقی آنکھوں کی زنا میں ہے. میرے ملک کی ترقی اللہ آپ کا بھلا کرے میری زبان کی زنا میں ہے. زبان کی زنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو کرے، مزے لے لے. ربا اے اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ کر لے. اے اللہ کوئی ترتیب ہمارے لیے. خدایا ہمارے مرنے سے پہلے ہمارے بوڑھوں نے تو دیکھا بھی نہیں، ہمارے بڑوں نے تو دیکھا بھی نہیں، ہمارے بڑوں نے نہیں دیکھا. افغانستان والوں نے 40 سال قربانیاں دی لیکن وہ قربانیاں کچھ بھی نہیں ہے جب قرآن طلوع ہو گیا افغانستان کے اندر. وہ قربانیاں کچھ بھی قربانیاں نہیں ہیں جب محمد آ گیا اس افغانستان کے اندر. افسوس کی بات ہے کہ سعودیہ کے اندر نہیں، سعودیہ میں نظام نہیں اور ادھر آ گیا. عربوں سے نکل گیا. عرب آتے مجھ سے کل پرسوں تک ملنے آتے ہیں ملنے. میں سے کہتا ہوں کس اسٹیشن سے بول رہے ہو؟ ہے اب عرب کو لے کر کے عرب میں بے دینی اب ان کی رہنمائی کرنے والے بھی راونڈ والے، تبلیغی جماعت والے، سب کو سبحان اللہ. ایھا العرب این انتم لماذا تفرون الى راونڈ کی طرف دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ دوڑ لگاؤ، اپنوں کے پاس لگاؤ. ان کو بھی پتا ہے کہ ادھر ہی سعودیہ کے اندر بھی بڑی آزادی، بہت آزادی آ گئی. اللہ عجم کو جزائے خیر دے، اللہ دارالعلوم دیوبند کو جزائے خیر دے، مولانا الیاس کاندھیلوی کو قرآن کو سینے سے لگا.